سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ضابطۂ اخلاق عطا فرمایا ہے جو قوم اسے اپنا لے اس کو دلوں پر حکومت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس قوم کو خونی انقلاب کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا ایسا طرز عمل ہی اسے آسمان عزت پر بٹھا دیتا ہے۔ حالات حاضرہ میں بھی جو کربناک صورتحال ہے، تنگ دستی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بہت سارے لوگ مقروض ہیں، بہت قرضہ لے کر گزارا کر رہے ہیں۔ جو شخص صاحب حیثیت ہے اسے چاہیے ان حالات میں جب کہ کاروبار بھی بند ہیں، ذرائع آمدن بھی موقوف ہیں، تو قرض دار کو مہلت دے، اور کیا ہی کہنے اگر وہ قرض دار کا قرضہ معافی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر قرض دار تنگ دست ہے تو تم اس کو مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم اس کا قرض بالکل معافی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانو۔ قرض دار سے قرض لینا یہ حق ہے، لیکن اس کی کرنٹ سچویشن کو دیکھ کر، اس کی حالت ظاہری کو دیکھ کر، اس کی تنگ دستی اور غربت پر رحم کر کے اگر اس کا قرض معاف کر دیا جائے تو یہ ایسا قابل تحسین عمل ہے جس کا دنیا و آخرت میں بہت زیادہ فائدہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر معاف نہیں کرتا تو ایک ایسے وقت تک مہلت دے دے جس میں وہ آسانی سے قرض واپس لوٹا سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہتا ہے اللہ اسے قیامت کی تکلیفوں سے نجات دے تو وہ قرض دار کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ ایک حدیث میں تو یہ بھی فرمایا گیا اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ مسند امام احمد میں یہ روایت بھی ہے کہ ایک تاجر کی وفات کا وقت آیا، فرشتے نے پوچھا کوئی اچھا عمل بتا دے۔ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں، میں قرض دار کو مہلت دیتا تھا اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں تنگ دست میرے پاس آتا تو میں اس کا قرضہ معاف کر دیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا اس کی روح نرمی سے قبض کرو، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ یعنی یہ میرے بندوں کی تنگی دیکھ کر انہیں معاف کرتا تھا، اب جب اس کو حاجت ہے میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ یہ طرز عمل اپنائیے، اس سے دلوں میں جگہ بنے گی، عداوت اور نفرت کے کانٹے ختم ہو جائیں گے اور محبتوں کے پھول کھلیں گے۔ کاش کہ ہماری قوم کے اندر یہی روایتیں واپس پلٹ آئیں۔